قائد ایوان مقننہ مجلس پارٹی اکبرالدین اویسی نے تلنگانہ اسمبلی میں ملک بھر میں جاری فرقہ واریت پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور ریاست اسی وقت ترقی کے زینے طے کر سکتی ہیں جب وہاں کے عوام خوشحال رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ہماری یہ کامیابی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران فرقہ وارانہ بھائی چارہ برقرار رہا اور کمزور طبقات خاص طور پر مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہے۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے۔ مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ حجاب، بیف، گھر واپسی، لو جہاد، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں مسلمان مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ MNCT انٹرنیشنل ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بی جے پی حکومتوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال اپریل تا جون میں 128 املاک کو تباہ کیا گیا، 617 افراد بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ میں ملک میں مخالف مسلمان اور نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہوا۔ مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے۔ تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے۔ مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ حجاب، بیف، لو جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اپریل تا جون 3 ماہ کے واقعے میں 128 املاک کو مسمار کیا گیا، 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا۔ چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے۔ جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی۔ تو میں آنریبل پینل سپیکر سر، محترم پینل سپیکر سر، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی۔ یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے، فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں۔ تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے۔ نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے۔ محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی۔ ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اقتدار سنبھالا ہے 2 سے 3 واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگاریڈی میں دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی، وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح شب معراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا۔
3 مسلم نوجوان شیخ سمیر، ارباز خان، اظہر خان پر حملہ کیا گیا. شرپسند عناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، کیونکہ آج ریاست کو ہم کو آگے بڑھانا ہے تو ہم ریاست کو آگے اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں جب اس ریاست میں امن ہوگا، اس ریاست میں بھائی چارگی ہوگی، اور اس ریاست میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو تبھی یہ ریاست آگے بڑھے گی. اور پینل سپیکر صاحب، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 2 مہینے کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو سنبھلنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وقت دینا ضروری و لازمی ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ نئی حکومت اب بہت جلد سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، سنبھل جائے گی اور مسائل کو سمجھے گی، اور انتخابات سے پہلے عوام سے کیے گئے ان وعدوں کو پورا کرے گی. Honorable panel speaker, sir, in the 8 weeks that have passed by, the government has begun the work to implement the guarantees, declaration and other promises made in the election manifesto. The governor has reiterated the commitment of government to fulfill his manifesto promises and guarantees in letter and spirit through in a phased manner. The 6 guarantees and 5 declaration constitute the core stone of the Congress government's agenda for the state, sir.